کہتے ہیں ابن ابو نجی کہتے ہیں ثقہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہ بات بتائی کہ احد کے دن جب علی کی تلوار چلی تھی نا کافروں کے نرغے میں، کہتے ہیں کہ جب کافروں کے نرغے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی سب کی، ایسے میں جب علی کی تلوار چلی تھی، کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کوئی آسمان سے منادی ندا دے رہا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب تک ہم آگے نہیں بڑھتے چاہے اچھا تم لوگ تھک تو نہیں رہے ہو بھائی، نیند تو نہیں آ رہی، بولو اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، یہ سوچو ذکر کس کا؟ علی کا ذکر عبادت بھی ہے اور علی کا ذکر انرجی بھی ہے، سبحان اللہ، بیماروں کے لیے شفا ہے بھائی۔ ہاں ابھی میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ سنو، تم یہ بات نہیں سمجھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہیں سمجھ پائے۔ یہ بتاؤ کلمہ، پہلا کلمہ یاد ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں لا جو ہے نا وہ لا نفی جنس کا ہے۔ دیکھو میں تھوڑی سی علمی بات کر کے نا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آگے پھر آپ کے مطلب کی بات کروں گا، یہ بھی آپ کے مطلب کی لیکن سمجھ لو گے تب، اس لیے پوری طرح توجہ رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس کا ہے، الا اس بات کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کتنا بڑا مہان ہو معبود نہیں، کوئی کتنی بڑی دولت والا ہو معبود نہیں، کوئی کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو معبود، کوئی کتنی شہرت اور فن والا ہو کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ لا الہ لا نفی جنس کے لیے بالکل نفی ہو گئی، کوئی معبود نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود، توجہ، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود سوائے اللہ کے، سنیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، لا فتح، لا فتح، کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی جوان علی سوائے زندہ باد، زندہ باد، ہاں کوئی کتنا بھی بڑا مہان ہو، بڑا فرعون بھی نا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کے نعرے مار رہا، جی جی، اتنا خبیث تھا، ہاں اتنا
اندھا کر دیا، طاقت نے اتنا اندھا کیا کہ ربکم الاعلی کا نعرہ مارنے لگا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہا فرعون بھائی، ٹھیک تو ہے، یہ لوگ اپنوں کو نا بہت صحیح ہے، صحیح بلاتے ہے، ہیں۔ صحیح ہے، ہاں، یہ ابلیسی طریقہ ہے جی جی، کہ ایسے نکاروں کو اتنی عزت دی جائے، یہ ابلیسی طریقہ ہے۔ اور کہا فرعون بھائی، سنا ہے تو اپنے آپ کو خدا کہتے ہو؟ ہاں۔ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا تم خدا ہو؟ کہا بالکل ہوں۔ تو کہا اچھا، تو یہ جو تمہارے سامنے انار کا درخت لگا ہوا ہے نا، اس میں سے ایک انار توڑ کے دکھاؤ تو میں جانوں تم خدا ہو۔ تو فرعون بہت خوش ہوا، کہا اتنی چھوٹی بات، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بڑی بات کہے گا، اب تو میں خدا ثابت ہو جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پٹ سے انار توڑ کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں کہا واہ، کہا دیکھو میری طاقت، میں نے انار توڑ کر کے سامنے رکھ دیا۔ کہا اچھا پھر اس کو اس میں جوڑو۔ اب وہ مبہوت فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، مبہوت ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توڑا ہوا انار کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کہا بدبخت لا مجھے لا۔ ابلیس نے انار ہاتھ میں لیا، درخت میں لگایا، جڑ گیا۔ تو کہا او تو کون ہے؟ کہا بے میں تیرا باپ ابلیس ہوں۔ اس کو دے دیے اور اس طرف نہیں بیٹھی، ادھر بیٹھا ہے کرسی، صحیح سے نہیں دیکھا۔ اور میں اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی خود کو خدا نہیں دیتا، تو چھوٹی سی طاقت رکھ کے خدا کہتا، اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی خدا نہیں کہتا، اتنی جرت نہیں ہے، اور تو اتنا عقل کا اندھا ہو کیا خود کو خدا کہنے لگ گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا لا الہ الا اللہ، جس طرح کوئی کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، کتنا بڑا بھی کرسی والا ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب سلطنت ہو، صاحب دولت ہو، صاحب شربت ہو، کوئی کتنا بڑا بھی پاورفل ہو، خدا نہیں ہو سکتا۔ کائنات چھانو، خدا دوسرا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پوری کائنات چھان مارو، بڑے سے بڑے حسین، بڑے سے بڑے صاحب الفضل، بڑے سے بڑے صاحب کمالات ملیں گے، مگر علی جیسا حسین کوئی نہیں ملے گا۔ اصل میں آپ لوگ نہیں بولو گے نا تو یہ لوگ سوچتے لگتے ہیں مولانا کچھ غلط بول رہا ہے، تب یہ لوگ چپ ہیں۔ ہاں، اس لیے آپ کی تائید بہت ضروری ہے۔ ہاں بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ علی جیسا جوان جہان میں کوئی ایک صحابی ہیں حضرت دہیا کلبی، نام سنے ہو؟ کیا نام ہے ان کا؟ بہت خوبصورت، کڑیل جوان اور بڑے نیک سیرت صحابی تھے۔ بولو یار، تم لوگ چائے پی کر ایسے چسکیاں لے رہے ہو جیسے مجھے للچوا رہے ہو، اب ایسا تھوڑی نہ کرنا چاہیے۔ ہاں چلو، تو آپ سن رہے ہو نا، آپ کی سماعتیں میری طرف ہیں۔ حضرت دہیا کلبی بڑے خوبصورت صحابی، انہوں نے خود سے ڈیوٹی لگا لی اپنی کہ میں حضور پاک کی جوتیاں روزانہ صاف کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے حضور کے نالے، حضور کے قدم مبارک میں پہنایا کروں۔ سبحان اللہ، حضور نے ڈیوٹی نہیں لگائی، انہوں نے خود سے اپنا شرف سمجھتے ہوئے یہ ڈیوٹی لگائی۔ حضرت دہیا کلبی نے خود سے ڈیوٹی لگائی، کیا کہ میں روزانہ جب بھی حضور اپنے حجرے پاک سے نکلیں گے یا نماز کے بعد مسجد سے نکلیں گے تو میں حضور کے نالین کو صاف کروں گا اور آپ کے قدم مبارک میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ انہوں نے ایک ڈیوٹی لگا دی اور جا کر کے حضور کی بارگاہ میں اجازت چاہیے، یا رسول اللہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روزانہ آپ کے قدم مبارک میں اپنے ہاتھوں سے نالین شریف کو پہنایا کروں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، کر لو خدمت۔ سمجھ آ رہی؟ کام شروع ہو گیا، ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جب بھی حضور اپنے حجرے پاک سے نکلتے یہ نالین پاک کو صاف کر کے حضور کو پہنا دیتے، مسجد سے نکلتے نالین پاک کو صاف کر کے حضور کو پہنا دیتے، روزانہ صبح شام یہی کرتے رہے۔ ایک دن کسی ضروری کام کی وجہ سے مدینے سے بہت دور چلے گئے۔ سن رہے ہیں؟ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب
भी हुजरे से निकलेंगे अपने हाथों से मैं आपके नालैन को साफ करूंगा और आपके कदम मुबारक में नालैन शरीफ को पहनाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरी ड्यूटी रहेगी। हुजूर ने कहा ठीक है। ये बहुत दूर चले गए हैं मदीने से, नमाज का वक्त हो गया है, हुजूर निकलने वाले हैं। दया कल्बी को फिक्र लाहिक हुई, आज हुजूर को जूती कौन पहनाएगा। इन्होंने अपनी सवारी को तेज दौड़ाया, बड़ी तेजी के साथ दौड़ाया, बड़ी तेजी के साथ दौड़ाया, मगर नमाज के वक्त मस्जिद पहुंच ना सके, मदीने पहुंच ना सके। दया कल्बी को बड़ा अफसोस हुआ। दया कल्बी आज मदीने में मस्जिद पाक में पहुंच ना सके, मस्जिद नबवी। हुजूर को जूती कौन पहनाएगा, फिक्र थी दया कल्बी को। मगर जब हुजूर मस्जिद से बाहर निकले, देखा दया कल्बी सामने खड़े। दया कल्बी सामने, दया कल्बी अभी सवारी दौड़ा रहे हैं, मदीने नहीं पहुंचे, मगर हुजूर मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। सेम शक्ल, सेम सूरत, सेम अंदाज, सेम स्टाइल, सेम तरीका, सेम हूबहू हज़रत दया कल्बी सामने खड़े हैं। हुजूर मस्जिद से बाहर कदम मुबारक निकालते हैं, दया कल्बी नीचे झुकते हैं। ये दूसरा दया कल्बी है, याद रखिएगा। वो दया कल्बी अभी मदीने से बाहर है, ये दया कल्बी जूते की तरफ हुजूर की तरफ बढ़ते हैं और हुजूर अपना कदम बढ़ाते हैं। दया कल्बी नाले ने पाक को उठाते हैं और हुजूर के कदम से उसको साफ करके कदम में पहनाने चलते हैं। जैसे कदम से जूती लगाते हैं, नीचे दया कल्बी का सर है, हुजूर के कदमों में पहना रहे हैं, ऊपर हुजूर मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराने लगे। ये बताओ, सर इनका नीचे है, अरे उसको अंदर की जगह कहाँ बाल ला रहे क्या हैं कर रहे हैं? बोलो, देख सकते, देख सकते, देख सकते। और घसीट जो सामने है वो देखेगा कि हुजूर क्या कह रहे हैं। अंदर जाओ। इनका सर तो नीचे है ना, कदमों में है ना, रुकू की हालत में है ना, ऊपर हुजूर क्या कर रहे हैं क्या पता। मगर नहीं, जब इन्होंने जूता पहनाया ना तो हुजूर ऊपर मुस्कुराए। इनका सर नीचे है, नीचे ही से बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुराने की वजह क्या है? वजह क्या है? मुस्तफा जाने रहमत मजीद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिब्रील कितने रूप बदल बदल कर आए हैं। कितने रूप बदल बदल के आएगा। तू क्या जानता है? मुझे नहीं पता कि मेरा दया मदीने से बाहर गया है, मैं तुझे नहीं पहचानूंगा। तू कितने भेष बदल मुस्तफा की निगाहें सब कुछ जानती हैं। बेशक। और यार मुस्तफा की निगाहें तो मुस्तफा की निगाहें। जब मुस्तफा को जूती पहनाने वाला जिब्रील उनका खातिब नीचे करके देख सकता है मुस्तफा क्या, तो फिर मुस्तफा तो मुस्तफा है ना। कोई गैब क्या तुमसे नहीं होगा, जब खुदा ही छुपा तुम पे खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। अभी ये कहानी सुनाना मकसद नहीं था, ये कहानी सुनाना मकसद नहीं था। मैं तो तुम्हें कुछ और सुनाना चाह रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था, कहते हैं मुहद्दिसीन ने लिखा है, जिब्रील जब भी सहाबी की शक्ल में आए तो हमेशा दहिया कल्बी ही की शक्ल में आए। जिब्रील, हजरत जिब्रील जब भी दुनिया में हुजूर पाक की बारगाह में इंसानी शक्ल में आए हैं ना, तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आए। हजरत फजीलत क्या थी? हजरत दहिया कल्बी की खूबसूरत थे, जवान थे और हुजूर को जूती पहनाया गया। सुभान। इस एक फजीलत पर अल्लाह ने जिब्रील को जब भी उतारा दहिया की सूरत में। मैं अर्ज करूं बारगाह एसडी में, मेरे मालिक तेरे दहिया से तेरा अली तो बहुत अली है ना। तेरे दहिया से तेरा अली तो बहुत अली है ना। कभी अली की भी सूरत में जिब्रील को उतार देता, आवाज आई, ला होता इल्ला अली। नहीं है कोई अली जैसा जवान, नहीं है कोई अली जैसा।
علی کی شجاعت ہم سے سنو لا فتح الا